بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی ہوئی تو شوہر ہفتے بعد مجھے ہنی مون پر لے گیا۔ رات ہوئی تو ہم شنگریلا ہوٹل میں ٹھہر گئے۔ آدھی رات کو ہوٹل کا دروازہ بجنے لگا۔ دروازہ کھولا تو ایک 12 سالہ لڑکا کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میڈم باہر بہت ٹھنڈ ہے، آج کی رات اگر پناہ مل جائے۔ مجھے ترس آیا، اس کو لا کر پاس بیڈ پر سلایا۔ آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ جسے بچہ سمجھ کر پاس لٹایا تھا وہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ مجھ جیسے خواب شاید بہت سی لڑکیوں کے ہوں گے، یا شاید ہر وہ لڑکی یہی خواب آنکھوں میں سجائے اپنے اجلا روسی میں بیٹھتی تھی جو میں نے سجائے تھے، کہ شادی کے چند دن بعد وہ شوہر کے ہمراہ ہنی مون پر جائیں گی۔ رونمائی کی انگوٹھی پہناتے ہوئے جب اسد نے مجھ سے یہ کہا، ہم چند دن بعد ایبٹ آباد ٹور پر جائیں گے، اور اس کے بعد کشمیر اور مانسیرا بھی، یہ سن کر تو میری آنکھیں ہی چمک گئی تھیں۔ میں نے آج تک کراچی کے باہر کچھ نہیں دیکھا تھا، اس لیے میری ایبٹ آباد، اسلام آباد، مانسیرا وغیرہ جانا ایک حسین خواب جیسا تھا۔ 2 دن میں نے ہنی مون ٹور کے ہی خواب دیکھے تھے، لیکن میری بری قسمت کہ جس دن ہمیں جانا تھا میری ساس سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے شوہر بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑے تھے، اس لیے وہ اپنی والدہ کو اس حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے کہ 15 دن اسد کے ساتھ یادگار بناؤں گی، سب جگہ گھوموں گی پھروں گی، سیلفیاں بناؤں گی۔ اپنی دوستوں کو جیلس فیل کروا کے سارا پلان ہی چوپٹ ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان بیگ سے نکالا تھا۔ 2 ماہ ساس کو بستر پر بٹھا کر ان کی خدمت کرتی رہی، لیکن دل میں میرے ابھی بھی ہنی مون کی حسرت باقی تھی۔ 3 ماہ کی انتھک خدمت کے بعد میری ساس اب بھلی چنگی ہو چکی تھی۔ میں نے شوہر سے دوبارہ سے ہنی مون کی فرمائش کی۔ میں نے ساس سے اجازت مانگی تو ساس نے بھی انکار نہیں کیا، کیونکہ میری خدمت رنگ لے آئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت خوش تھیں۔ بڑی منتیں مرادوں کے بعد میری یہ خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ جب ہم لوگ پنڈی جانے کے لیے ٹرین میں بیٹھے، اس قدر خوشی تھی کہ جیسے میں نے پوری کائنات کو مسخر کر لیا ہو۔ پورے ٹرین کے سفر میں نے اپنے شوہر سے یہی باتیں کرتی رہی کہ ہم یہاں بھی جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ 15 دن کے ٹرپ کو میں خوبی انجوائے کروں، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے بعد دوبارہ ایسا موقع مشکل سے ملے گا۔ اسلام آباد میں ہم 2 دن رہے تھے اور فیصل مسجد اور اسلام آباد کے مشہور جگہوں کی خوب سیر سپاٹے کیے تھے۔ ہمارا دوسرا پڑاؤ ایبٹ آباد تھا، جو خوبصورت وادیوں کا منظر تھا۔ وہاں ایک شنگریلا ہوٹل پر ہم ٹھہرے تھے۔ خوبصورت ہوٹل اور اس کے باہر کا منظر بھی بے حد حسین تھا، لیکن شاید ہماری قسمت اچھی نہیں تھی۔ دسمبر کی آخری تاریخ تھی اور جنوری کی ابتدا ہونے والی تھی۔ سردی کی شدت کے ساتھ ساتھ برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ میں جو گھومنے پھرنے کے پلان بنا کر آئی تھی، برف باری اور سردی کی شدت کی وجہ سے کمرے سے باہر بھی نکلنے کو تیار نہ تھی۔ اس پر یہ ستم کہ گرم پانی کی سہولت بھی جا چکی تھی، کیونکہ سوئی گیس پائپوں میں جم چکی تھی، اور کچھ میں شروع سے کراچی میں رہ رہی تھی، اس لیے نہ تو زیادہ گرمی برداشت کرنے کی عادت تھی، نہ ہی اتنی سردی۔ اس ٹرپ میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا ناقابل فراموش باتیں تھیں۔ لوگوں کو اپنا ہنی مون ٹرپ پیار محبت بھری باتوں اور خوبصورت مناظروں سے یاد رہتا ہوگا، لیکن مجھ پر پڑنے والی مصیبتوں نے مجھے یہ ٹرپ کبھی بھی بھولنے نہیں دیا، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ ناقابل برداشت حقیقت تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے برف باری کا سلسلہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اب تو برف اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ سڑکیں برف سے بالکل ڈھک چکی تھیں، یہاں تک کہ آنے جانے کے راستے تک بند ہو چکے تھے۔ ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا تھا، لوگوں کی گاڑیاں راستوں میں ہی پھنس چکی تھیں۔ بہت سے حادثات کی اطلاع ہمیں مل رہی تھی۔ میرا شوہر اسد بے حد پریشان تھا۔ اس بار برف باری ہونے سے سنا ہے کہ کئی سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے۔ میں سردی سے ڈبل رضائی میں بھی کپ کپا رہی تھی۔ آتش دان کی آگ بھی کمرے میں حد تک پیدا کرنے کے لیے ناکافی تھی۔
اسد نے کہا کہ تم کمرے میں بیٹھو، میں کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آتا ہوں، کیونکہ محکمہ موسمیات کے مطابق 2-4 دن برف باری بہت زیادہ پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کھانے پینے کے بھی لالے پڑ جائیں۔ بہتر ہے کہ ہم اپنا انتظام کر لیں۔ بات تو ٹھیک ہی کی تھی۔ میرے شوہر ہوٹل کے کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے کہ لیکن سورج نہ ہونے کے برابر ہی نکلا تھا۔ نکلتا بھی تھا تو بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا تھا۔ میں اس وقت حیران ہوئی جب شام کے گہرے سائے رات میں بدلنے لگے۔ برف باری بھی زور سے شروع ہو چکی تھی۔ پہلے کی نسبت آج برف باری کی شدت زیادہ تھی۔ مجھے اسد کی فکر ہونے لگی تھی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ میرے دل میں 1000 قسم کے وسوسے آنے لگے۔ میں نے اپنے اوپر گرم شال لپیٹی اور ہمت کر کے کمرے کی کھڑکی تک آئی۔ بھوک بھی شدت سے لگ رہی تھی، کیونکہ صبح کا ناشتہ ہی کیا تھا۔ اسد نے کہا تھا کہ میں ہوٹل سے کچھ نہ منگواؤں، کیونکہ ہر چیز 3 گنا زیادہ مل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹایا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی۔ سامنے لگے درخت برف باری سے چھپ گئے تھے۔ برف باری پچھلے کئی گھنٹوں سے بدستور ہو رہی تھی۔ اب تو میرا دل پریشان سا ہونے لگا تھا۔ جس قدر برف باری بڑھ چکی تھی، راستے بند ہو چکے تھے۔ یقیناً میرا شوہر جہاں بھی تھا وہاں برف باری سے پھنس چکا تھا۔ فون کی سروس بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کے موبائل پر کال کی تھی، لیکن موبائل مسلسل بند تھا۔ میری زندگی تو مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کو بھی کچھ نہ تھا۔ اس پر یہ ستم کہ میرا شوہر بھی ابھی تک نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میرا اس سے کوئی رابطہ ہو رہا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ ابھی میں انہی چیزوں سے گھبرا رہی تھی۔ کبھی دل میں یہ خیال آتا کہ کہیں اسد کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، کیونکہ اکثر برف باری کی وجہ سے حادثات کی خبریں مل رہی تھیں۔ کبھی یہ دل میں خیال آتا کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں وہ سامان لینے گئے ہوں وہیں رک گئے ہوں، کہ برف باری رکے گی تب ہی نکلیں گے۔ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، اور یہ بھی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ جلد از جلد میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں اکیلی تھی۔ میرا دل بھی بار بار خوف کے ہلکورے کھا رہا تھا کہ اچانک سے میرے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی تھی۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ایک تو شدید برف باری، اوپر سے آتش دان بھی بالکل بند ہو چکا تھا۔ لکڑیاں بھی راکھ بن چکی تھیں۔ کمرے میں سردی کی شدت بڑھ چکی تھی۔ شوہر بھی میرے پاس نہ تھا، اور اس پر شاید برف باری کی شدت نے بجلی کو متاثر کر دیا تھا۔ کمرے میں یکدم ہی گپ اندھیرا ہو چکا تھا۔ میں کمرے کی چیزوں کو ٹولتے ہوئے بیڈ تک پہنچی تھی اور دوبارہ سے رضائی میں گھس گئی۔ میری برداشت ختم ہو چکی تھی، اس لیے اب میں رونے لگی اور رو رو کے دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے اسد آ جائے۔ بھوک کے مارے میری جان بھی نکل رہی تھی کہ اچانک سے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بری طرح چونک گئی۔ اس گپ اندھیرے میں کہاں جاتی؟ میں نے بیڈ پر ہی ذرا سی آواز نکال کر پوچھا کہ کون ہے؟ ہوٹل کا ویٹر تھا۔ کہنے لگا کہ آپ نے اگر کھانا کھانا ہے تو کھا لیں، کیونکہ صبح سے آپ کے کمرے سے کوئی بھی کھانے کا آرڈر نہیں آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے 1 پلیٹ کھانا لا دو۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ دوبارہ کھٹکا۔ کھانا آ چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ویٹر ٹرے میں کھانا لیے ہوئے تھا۔ میں نے ٹرے اندر کی تو وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ ناظرین محترم، اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔